الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام و زیر انتظام ہر سال مختلف مقامات پر مختلف مساجد میں سرکار دو عالم خاتم الانبیاء رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اور عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کرنے کے لیے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے میں ہم اور آپ جمع ہیں یہاں پر۔ عقیدہ ختم نبوت اور اس کی ضرورت و اہمیت پر گفتگو مجھ سے پہلے ہو چکی۔ ان پروگراموں کا مقصد جہاں ایک طرف عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کرنا، واضح کرنا، اس کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنا اور سمجھانا، اور پھر اس عقیدے کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں اتر کر کام کرنا، یہ بتانا اور سمجھانا جہاں مقصود ہوتا ہے، وہاں ان پروگراموں کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے سینوں کو روشن اور منور کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہوئے آپ کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں زندہ کرنا، یہ مقصود ہوتا ہے ان پروگراموں کا۔ تو عقیدہ ختم نبوت سے متعلق مجھ سے قبل گفتگو ہو چکی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذیلی مبلغ ہیں حضرت مولانا قاری حفیظ اللہ صاحب، انہوں نے اس عنوان پہ بات کی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے، اس میں پروردگار عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے جہانوں کے لیے۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ جب نام مبارک آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ایک ایسی نرالی عبادت ہے، درود شریف پڑھنا عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادات سے منفرد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت سارے احکام دیے ہیں، ان میں عبادات بھی ہیں۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے، لیکن کسی عبادت سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ عبادت کرو، تم یہ کام کرو، میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں۔
اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں متعدد بار نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم روزے رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ روزہ رکھوں گا۔ لیکن درود شریف ایک ایسی نرالی، انوکھی اور منفرد عبادت ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندو میرے محبوب پر تم درود بھیجو، یہ وہ عبادت ہے کہ اس عبادت میں رب بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور دوسری یہ عبادت منفرد اور نرالی ہے، وہ اس نسبت سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کوئی بھی ہو، اگر اس میں تھوڑا سا ریا شامل ہو گیا، اس میں دکھلاوا شامل ہو گیا، تو وہ عبادت اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں پایا کرتی۔ نماز ہے، روزہ ہے، کوئی بھی ہے، اس میں اگر ریا شامل ہو گئی، دکھلاوا آ گیا، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہوا، تو پھر اس پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوتا، پھر اللہ کے ہاں وہ عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ لیکن فرماتی ہیں کہ درود شریف ایک ایسی نرالی عبادت ہے، اگر ریا کی نیت سے پڑھا جائے تب بھی قبول ہے۔ اور ایک ایسی عبادت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ اس موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ گفتگو ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھیں، وہیں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا۔ اس باغ میں سجدہ کیا۔ حضرت ابو ذر دیکھتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کافی لمبا ہو گیا، کافی طویل ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت ابو ذر رونے لگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ مکمل کیا، آپ اٹھے، ابو ذر کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ابو ذر کیوں رو رہے ہو، کس بات نے تمہیں رلا دیا؟ عرض کرتی ہیں آقا آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میں تو ڈر گیا، میں نے کہا شاید آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اتنا لمبا سجدہ۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا ابو ذر جانتے ہو میں نے سجدہ کیوں کیا؟ یہ تو شکر کا سجدہ تھا کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب جو آپ پر ایک بار درود پڑھے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ تو میں نے اس کے شکرانے کے طور پر یہاں پہ سجدہ ادا کیا ہے۔ آج بھی وہاں پر جو حضرات گئے ہیں دیکھ آئے ہوں گے، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ لے جائے ان کو، تو اگر باہر نکلیں مسجد نبوی سے تو جہاں پر ان کا لاری اڈا ہے، بسیں جہاں سے جاتی ہیں ریاض کی طرف، جدہ کی طرف، تو اس کے قریب ہی اڈے کے قریب ہی ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کا نام ہے ابی ذر، اور جو روڈ گزر رہا ہے اس روڈ کو بھی شارع ابی ذر کہتے ہیں۔ تو جہاں پر وہ مسجد ابو ذر بنی ہوئی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول نے سجدہ فرمایا تھا۔ تو بہر طور درود شریف چونکہ ایسی عبادت ہے اور آپ ایک بار پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی، آپ نے 10 بار پڑھ لیا تو 100 رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ تو اللہ کی رحمتوں کو حاصل کریں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود شریف پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پروردگار عالم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت بنا کر بھیجا کیا عرب کے لیے رحمت ہے، کیا عجم کے لیے رحمت ہے، کیا اپنے دور کے لیے رحمت ہے، کیا وہ صرف انسانوں کے لیے رحمت ہے، کیا زمین کے اوپر رہنے والوں کے لیے رحمت ہے؟ نہیں، فرمایا رحمت للعالمین، وہ صرف ایک عالم کے لیے رحمت ہے ہی نہیں، وہ تو جہانوں کے لیے رحمت ہے، عالم کے لیے نہیں، عالمین فرمایا۔ جس طرح پروردگار نے اپنے لیے فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اس طرح آپ کی رحمت بھی تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اور ایسی رحمت اپنوں کے لیے بھی رحمت، دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت، آپ کا وجود مبارک بھی رحمت، آپ کے طریقے بھی رحمت، آپ کا عمل بھی رحمت، آپ کا ہر فعل بھی رحمت، آپ کی گفتگو بھی رحمت۔ دشمنوں کے لیے رحمت ایسی کہ مکہ فتح ہوتا ہے، فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر
روانہ ہوا مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ پہنچا۔ مکے والے لا علم تھے، ان کے علم میں نہیں تھا۔ ان کو اس وقت پتہ چلا جب لشکر ان کے سر پہ پہنچ چکا، خوف زدہ ہو گئے۔ عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں، کانپ رہی ہیں، بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی ہیں، نہ معلوم آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آنے والے کوئی عام لوگ نہیں، یہ وہی لوگ تو ہیں جن کو ہم نے گرم ریت پر گھسیٹا تھا، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے انگاروں پہ لٹایا تھا، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے سروں کو ہم نے لوہا گرم کر کے لوہے کی گرم سلاخوں سے ان کے سروں کو ہم نے داغا تھا۔ یہ آنے والے تو وہ ہیں جن کے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر ہمارے ظلم اور تشدد کا نشان نہ ہو۔ آنے والوں میں وہ سردار بھی ہیں ان کے، وہ ان کے آقا بھی ہیں، وہ ان کے قائد بھی ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے سجدے میں جاتے ہم اوپر اوجھڑی رکھ دیتے، جب وہ گلی سے گزرتے ہم راستے میں کانٹے بچھا دیتے، جب وہ عبادت کے لیے روانہ ہوتے حرم کی طرف آتے تو ہم ان پر آوازیں کسا کرتے تھے۔ وہ لوگ آج فاتح بن کر آ رہے ہیں، نہ معلوم ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور ہم میں تو وہ لوگ ہیں، ابو جہل جیسا بندہ جس کو اس امت کا فرعون کہا گیا، اس کا بیٹا اکرمہ بھی ہے، اس کا گھرانہ بھی یہاں پر آباد ہے۔ وہ ابو سفیان جو احد تک لشکر لے کر گیا اور احد کے میدان میں جہاں اس نے 70 صحابہ کو شہید کیا تھا، قیادت ابو سفیان کی تھی۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف شہادت نہیں ہوئی بلکہ ان کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے، ان کی ناک کاٹی گئی، ان کے کان کاٹے گئے، منہ سے زبان کاٹی گئی اور ان چیزوں کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا گیا، ان کے سینے کو چاک کیا گیا، کلیجہ نکال کر اس کو چبایا گیا، دل کو نکال کر اس کو چبایا گیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آج وہی لوگ آ رہے ہیں، کتنا ہم نے ظلم ڈھایا تھا ان پر، کتنا ہم نے ظلم ڈھایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو لہو لہان کر دیا تھا احد کے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ گڑھے میں گر گئے تھے، جو کھودے ہوئے تھے وہاں پر یہ ظلم و تشدد ہم نے کیا تھا، ابو سفیان نے کیا تھا۔ آج ابو سفیان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ آج وہ کلیجہ حمزہ کا چبانے والی ہندہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ آج ابو جہل جس کو اس امت کا فرعون کہا گیا اس کے بیٹے اکرمہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آج ان مظالم کا ہم سے انتقام لیا جائے گا، آج تشدد کرنے پر ہمیں سزائیں دی جائیں گی۔ لیکن اللہ کے محبوب جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں، علم بردار کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا کہ پکار کر اعلان کر دو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمتوں والے پیغمبر آ رہے ہیں، آج رحمت کا اعلان کیا جاتا ہے، معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ وہ رحمت والے پیغمبر جو دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جو دشمنوں کے لیے اتنے رحیم ہیں تو اپنے لیے رحمت کتنی ہوگی؟ سراپا رحمت ہے۔ آپ کا وجود مبارک انسانیت کے لیے رحمت ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، سمندری مخلوق کے لیے بھی رحمت ہے، صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ روز قیامت بھی آپ کی رحمت کے نظارے ہوں گے۔ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنی جان کی خیر منانے کی فکر میں ہوگا، ہر کوئی کہے گا بس آج میری جان چھوٹ جائے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ دوست دوست کے کام آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر کوئی دوسرے سے جدا ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے وہ بھی معذرت کر دیں گے کہ آج ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بات نہیں کر سکتے، ہم کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، ہم میں بولنے کی بات کرنے کی جرت آج نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم غصے کے عالم بھی ہوں گے، غضب اتر رہا ہوگا۔ اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال ہوگا قیامت کے دن، جسے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں نقل کر دیا پہلے سے۔ پوچھا جائے گا اے عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟
تم نے کہا تھا۔ فرمایا کہ جب یہ سوال عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا وہاں پر انہیں پسینہ آئے گا۔ اور پسینہ کیسے؟ ہمیں پسینہ آتا ہے نا، ہر مسام سے پانی نکل آتا ہے۔ فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پسینہ آئے گا، اور کیسا کہ ہر مسام سے خون کا قطرہ نکلے گا، ہر مسام سے پانی کی جگہ خون کا قطرہ نکلے گا۔ اتنا شدت کا دن ہوگا، ہولناکی کا دن ہوگا۔ اس دن سارے نفسی نفسی پکاریں گے، لیکن وہ رحمت والے پیغمبر جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات کے لیے اور جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس موقع پر بھی جب ہر کوئی کانپ رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا، آپ مقام محمود پر سر بسجود ہو کر انسانیت کی فلاح کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ وہاں پر انسانیت کے لیے دعائیں ہمدردانہ انداز میں مانگ رہے ہوں گے، رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے۔ وہاں پر بھی رحمت، دنیا میں بھی رحمت، بلکہ ایسی عجیب رحمت، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ ہے، غلطی ہو گئی، روزی کے حالت میں ممانعت ہے، کھانے پینے کی بھی ممانعت ہے، بیوی کے پاس جانے کی ممانعت ہے، بیوی گھر میں تھی، میں بھی تھا، اکیلے تھے دونوں، تو مجھ سے غلطی ہو گئی، بیوی کے قریب چلا گیا، مباشرت کر بیٹھا، رو رہا تھا بیچارہ، اپنے آپ کو بھی میں نے ہلاک کیا، بیوی کو بھی ہلاک کیا، کیا بنے گا ہمارا، اللہ نے روکا تھا، ہم سے گناہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ایسے کرو کہ روزہ تمہارا چلا گیا، 60 روزے رکھ لو، 60 روزے رکھ لو، کفارہ ادا ہو جائے گا، باقی استغفار کرو، توبہ کرو، آئندہ احتیاط کرنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 روزے کیسے رکھوں، 29-30 روزے تھے، ان میں غلطی ہو گئی، جب 60 رکھوں گا تو پھر مزید غلطیاں ہوں گی مجھ سے، 60 روزے مجھ سے نہیں رکھے جاتے۔ وہ جانتے تھے نا کہ رحمت ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو غلام آزاد کرو۔ وہ عرض کرنے لگا میں غلام کہاں سے آزاد کروں، میں تو غریب بندہ ہوں، میرے پاس غلام تو ہے ہی نہیں، بس میں اور میری بیوی رہتے ہیں، گھر کے کام خود ہی کرتی ہیں، محنت مزدوری کرتا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اچھا چلو پھر صدقہ کرو، 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کرنے لگا ہم میاں بیوی بڑی مشکل سے ایک وقت کا کھانا ملتا ہے ہمیں، ہم مساکین کو کہاں سے کھلائیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری، ایک نوجوان مدینے کا کھجور کا ٹوکرا لے کر آ گیا۔ مدینے کی پیداوار تو کھجور ہی ہے، اور ان لوگوں کی عادت تھی کہ جو کھجور اترا کرتی تھی سیزن کی، موسم کی، تو سب سے پہلے کھجور اللہ کے محبوب کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ تو ہدیہ لے کر آ گیا ٹوکرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور ہے، اسے قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، قبول کر لیا، رکھ لو اسے۔ اس نے رکھ دیا ٹوکرا، وہ چلا گیا۔ جب وہ نوجوان مسجد سے باہر نکل گیا تو آپ نے اس صحابی کو بلایا، فرمایا کہ تم غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے، اور تمہارے پاس مساکین کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، چلو یہ ٹوکرا میری طرف سے لے جاؤ، ہدیہ ہے، اس کو جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو، بس تمہارا کفارہ ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ رحمت کا دریا جوش میں ہے، وہ ٹوکرا سر پہ اٹھا کر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ مسکینوں میں تقسیم کر دوں؟ فرمایا ہاں مسکینوں غریبوں میں تقسیم کرو۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب اور مسکین تو کوئی نہیں ہے۔ تو رحمت کا دریا جوش میں تھا، فرمایا لے جاؤ تم اور تمہاری بیوی کھا لو، بس تمہارا کفارہ ہو گیا۔ وہ رحمت والے پیغمبر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ لیکن یہ آپ کے لیے نہیں ہے کھجور کا ٹوکرا، خیال کرنا، یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے۔ وہ ایک صحابی تھا نا، وہ ایک دن آیا اور بڑی تعریفیں کر رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا ایک بکرا پالا ہوا ہے، اور ایسا قربانی کا بکرا، اور ایسا ایسا اور ایسا، خوب تعریفیں کر رہا تھا۔ جب بڑی تعریفیں اس نے کر لیں تو ایک شوق پیدا ہوا صحابہ کرام کے دلوں میں بھی کہ ہم بھی دیکھیں ایسا بکرا کہاں سے لیا اس نے، بڑی تعریفیں کر رہا تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یار وہ دکھاؤ ذرا، ہمیں دکھاؤ وہ کیسا ہے جو تعریفیں کئی دنوں سے ہم سن رہے ہیں۔ تو کچھ دیر کے بعد وہ چھوٹی سی بکری کے بچے کو اٹھا کر آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا اس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا نہیں جی یہی ہے وہ بکرا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اس کی تو قربانی ہی نہیں ہوتی،
تم اتنی تعریفیں کر رہے تھے، قیامت کے دن مجھے ایسے اٹھائے گا اور میدان حشر کی طرف لے جائے گا، اس کی تو قربانی نہیں ہوتی۔ اس کی شکل ایسی بن گئی، رونے لگا، یا رسول اللہ مجھے تو بڑی محبت تھی، بڑی محبت سے قربانی کر رہا تھا، تو کیا یہ قربانی نہیں ہوتی؟ فرمایا حکم تو وہی رہے گا، تیری قربانی ہو جائے گی۔ وہ رحمت والے پیغمبر۔ ہاں آپ ان باتوں پہ عمل نہ کریں، پورے سال کا بکرا لینا ہے آپ نے، ہاں سال سے ایک دن بھی کم ہوا قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ سراپا رحمت، ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے، ظہر یا عصر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے مسجد میں، آپ نے نماز پڑھائی، بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ 4 رکعت فرض ہیں ظہر کے عصر کے، آپ نے 2 رکعت پڑھے اور سلام پھیر دیا۔ اب صحابہ کرام میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو سوال کیا کرتے تھے، ورنہ خاموش رہتے تھے، پوچھنے کی جرات نہیں ہوتی تھی کسی میں۔ تو ایک دیہاتی بیٹھا تھا، یہ اکثر سوال جو کرتے تھے وہ دیہاتی کیا کرتے تھے، اور باقی جو مقامی صحابہ کرام تھے وہ انتظار میں ہوتے تھے کوئی دیہاتی آئے، آ کر سوال کرے تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو۔ تو کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کمی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ کیا اللہ کی طرف سے 4 کی بجائے 2 رکعتوں کا حکم آ گیا یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو نماز میں کمی کی گئی ہے، نہ میں بھولا ہوں بلکہ بھلا دیا گیا ہوں۔ نبی جو ہوتے ہیں ان کا ہر عمل اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی خود نہیں بولا کرتے، نبی کام خود نہیں کیا کرتے، ان سے کرائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں بھولا نہیں بلکہ بھلا دیا گیا ہوں، کمی نہیں ہوئی، نماز کی رکعتیں وہی 4 ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نماز ادا فرمائی، مکمل فرمائی، تو امت کو ایک طریقہ مل گیا کہ اگر نماز میں تم بھول جاؤ تو کس طرح ادا کرنی ہے تم نے۔ تو یہ طریقہ اللہ نے بتانا تھا، اپنے نبی کو بھلا دیا، بھلا کر طریقہ بتا دیا، تو معلوم ہوا کہ نبی کا بھول جانا بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ آپ کا بھول جانا بھی ہمارے لیے رحمت بن گیا۔ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، دوران سفر راستے میں رات ہوئی، پیدل سفر تھا، پتہ نہیں کتنی راتوں سے چل رہے تھے، کتنے دنوں سے سفر میں تھے۔ تو رات کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کون ہے جو رات کو پہرا دے، دشمن پہ بھی نظر رکھے کہیں سے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے ہم پہ، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ صبح نماز کے لیے جگانا ہے ہمیں۔ تھکے ہوئے ہیں سارے، سو جائیں گے، نیند گہری آئے گی، جنگل ہے، کون پہرا دے گا؟ حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا دوں گا، میں کھڑا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت بلال پہرا دے رہے ہیں، لشکر کے گرد گھوم رہے ہیں، رات گزارتے ہیں۔ رات کا آخری پہر ہوا، ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے کہ بس تھوڑا ٹائم باقی ہے، صبح ہونے والی ہے، سب کو جگاؤں گا نماز کے لیے۔ چنانچہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، تھکے ہوئے تو تھے، وہی کھڑے کھڑے نیند آ گئی، وہی نیند آ گئی۔ اور اس وقت آنکھ کھلی سب کی جب سورج کی کرنوں نے اللہ کے محبوب کے چہرے انور کے بوسے لیے۔ سورج طلوع ہوا، اس کے بعد آنکھ کھلی تو اللہ کے رسول نے فرمایا بلال تمہاری ڈیوٹی تھی۔ عرض کیا حضور میں سو گیا تھا، نیند آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قضا ادا فرمائی، آپ کو سلا دیا گیا، نماز کے لیے نہیں جگایا گیا، اس لیے کہ امت کو پتہ چلے کہ نماز قضا ہو جائے گا تو کیسے پڑھو گے، پڑھنے کا طریقہ بتانا تھا۔ تو آپ کا سو جانا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا، ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ آنکھ نہیں کھلی، سو گئے، لیٹ اٹھی، اب کیا کریں، نماز پڑھنی ہے تو کیا کریں، تو طریقہ بتا دیا وہاں سے۔ تو آپ کا وجود امت کے لیے رحمت، آپ کا جسم مبارک امت کے لیے رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے امت کے لیے رحمت، آپ کی لائی ہوئی شریعت امت کے لیے رحمت، آپ کی لائی ہوئی کتاب امت کے لیے رحمت، آپ سراپا رحمت۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہم رحمتوں سے دور بھاگ رہے ہیں، رحمت والی طریقے ہم نے چھوڑ دیے، ورنہ ہماری نجات اور ہماری کامیابی اور دنیا کی عزتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے طریقے میں رکھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے تک پہنچنے کا جو طریقہ اور جو راستہ رکھا ہے وہ بھی صرف اپنے محبوب کی اتباع کا رکھا ہے، اس کے علاوہ اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ کوئی اگر جانا چاہے کہ میں رب تک جانا چاہتا ہوں، جب تک محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آؤ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، دعویٰ کرتے ہو، دعوت سارے کرتے ہیں، چاہے وہ اس کا تعلق ہندو مت سے ہو، چاہے بدھ مت سے ہو،
چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ یہودی ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اب جب آپ اس کو دیکھیں گے عبادت کرتے ہوئے، ریاضت کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، بہت بڑی محنتیں کرتے ہیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی سورج کی طرف نظر کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی دریا میں کھڑا ہوا ہے ایک ٹانگ پر، مشقتیں اٹھاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اور جب پوچھا جائے کیوں کرتے ہو تو جواب دیں گے اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں ہم یہ سب کر رہے ہیں، چاہے جس مذہب سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ اسے رب کہے، چاہے اسے اللہ کہے، چاہے اسے خدا کہے، چاہے اسے بھگوان کہے، چاہے اسے رام کہے، نام جو بھی دے اس کو، لیکن وہ کہے گا اس کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر دعویٰ ہے تمہارا تو آؤ، راستہ میں بتاتا ہوں، ایک ہی راستہ ہے، میرے محبوب کی اتباع پہ چلے آؤ، تب تم پہنچ سکتے ہو مجھ تک، اگر میرے محبوب کی اتباع نہیں ہوگی وہ راستہ مجھ تک نہیں پہنچے گا۔ فاتبعونی، اور پھر انعام کیا ملے گا؟ جو اتباع کرے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے انعام کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ اس سے بڑھ کر انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اتباع کرنے سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے فرمایا کہ تم اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، اور پھر یہ ہوگا کہ تمہاری محبت یک طرفہ نہیں رہے گی، دو طرفہ ہو جائے گی۔ یک طرفہ محبت ناکام ہوتی ہے، یک طرفہ محبت ہمیشہ ناکام ہوتی ہے، محبت وہ کامیاب ہے جو دونوں طرف سے ہے، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی، تب تو فائدہ ہوگا نا۔ ویسے آپ میسج کرتے رہیں، اگر وہاں سے جواب نہیں آئے گا تو کیا کریں گے آپ؟ دونوں طرف سے ہوگا تو تب فائدہ ہوگا نا۔ تو یہاں فرمایا کہ دو طرفہ محبت حاصل کرنے کے لیے میرے نبی کی اتباع کرو، جب اتباع کرو گے تو تمہیں اللہ سے محبت ہوگی، اللہ تم سے محبت کریں گے، یہ محبت دو طرفہ ہوگی، اور پھر تمہارے لیے کامیابی ہے، دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے کامیابی اور فلاح ہے، اور آخرت میں تمہارے لیے نجات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جہاں آپ کا وجود مبارک امت کے لیے رحمت ہے، وہاں آپ کی لائی ہوئی شریعت بھی امت کے لیے اور انسانیت کے لیے رحمت ہے، آپ کے طریقے بھی ساری انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔ جو آپ کے طریقوں پہ چلتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلتے ہیں، اس راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں، وہی لوگ دنیا میں عزتیں پاتے ہیں، اور صحابہ کرام نے یہی نقطہ حاصل کیا تھا، یہی نقطہ صحابہ کرام نے سیکھا تھا کہ ہم نے ہر بات میں، ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر فعل میں اللہ کے محبوب کی اتباع کرنی ہے۔ اور اتباع بھی کیسی کی؟ ہاں، ہم تو صرف بتا ہی سکتے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پہ بھی نہیں چل سکتے، کمزور لوگ ہیں ہم۔ دیکھو ان کی اتباع کو دیکھیں۔ ایک صحابی ہیں، سفر پہ گئے، وہاں پہ اپنے ایک دوست صحابی سے ملنے کے لیے چلے گئے، ملاقات کے لیے گئے۔ وہاں جب گئے تو دیکھا وہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا گریبان کھلا ہوا ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا یار سردی کا موسم ہے اور یہ تم نے گریبان کھولا ہوا ہے، بند کرو اسے، کیوں کھول رکھا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ میری آخری ملاقات تھی۔ جب میں وہاں پہ حاضر ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان مبارک کھلا ہوا تھا، تو میں نے کھلا ہوا گریبان دیکھا تھا تو اس لیے میں نے کھول رکھا ہے۔ اس نے کہا یار بات یہ ہے، ہو سکتا ہے اس وقت گرمی کا موسم ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کی وجہ سے گریبان کھول رکھا ہو، اب تو سخت سردی ہے۔ وہ جھوم کر جواب دیتا ہے کہ میں سردی اور گرمی کو نہیں جانتا، میں نے جس طرح اپنے محبوب کو دیکھا ہے میں تو وہی طریقہ اختیار کروں گا۔ اس حد تک وہ اتباع کرتے تھے، جس طرح اللہ کے نبی کو کرتے دیکھا بس وہی کرنا ہے، جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا اسی پر چلے اور اسی پر مکمل عمل کیا۔ تو دنیا میں دیکھ لیں پھر ان کو اللہ رب العزت نے کتنی ترقیاں نصیب فرمائی، اللہ رب العزت نے کتنی بلندی اور سرفرازی نصیب فرمائی، اور آخرت میں ان کی جو درجات ہیں ان کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہماری کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ جب ہم اتباع کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم سینے سے لگائیں گے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول کس طرح ہوتا ہے۔ باقی اگر کوئی نہیں کر رہا، باقی مذاہب میں چاہے وہ یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں،
چاہے وہ بدھ مت ہوں، چاہے وہ زرتشت مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، پارسی ہوں، اور چاہے وہ لوگ ہندو مت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے پاس تو اپنا دین ہے نہیں مکمل، ان کے پاس تو اپنے بڑوں کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ساری زندگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ موجود ہے۔ آپ کا بچپن ہمارے پاس ہے، آپ کا لڑکپن ہمارے پاس ہے، آپ کی جوانی ہمارے پاس ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے پاس محفوظ ہے، بلکہ یہاں تک کہ انسان کی زندگی کے، ہر انسان کی زندگی کے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کون سے لمحات ہیں؟ وہ لمحات جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ گزارتا ہے۔ رات کو انسان گھر جاتا ہے، سارا دن کاموں مشغول رہا، رات کو گھر پہنچا، اب اپنے کمرے میں بیوی کے ساتھ، تو وہاں پر جو گفتگو ہوتی ہے، وہاں کے جو معمولات ہوتے ہیں، وہ باہر نہیں نکلا کرتے۔ تو ہر انسان کی زندگی کے یہ چند لمحات ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے پوشیدہ اور چھپے ہوتے ہیں، کسی پر ظاہر نہیں ہوتے۔ لیکن آؤ میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے، بلکہ وہ لمحات جو آپ کے گھر کے اندر گزرتے تھے، اپنے حرم میں گزرتے ہیں۔ آپ اپنے ازواج مطہرات سے فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ مجھے اندر اپنے حجرے میں، کمرے میں کرتے ہوئے دیکھتی ہو، جو کچھ مجھ سے سنتی ہو، یہ باہر بتا دیا کرو تاکہ میری زندگی کا کوئی گوشہ امت سے چھپا ہوا نہ رہ جائے۔ ازواج مطہرات نے بتا دیا، آپ غسل کیسے کرتے تھے، آپ سوتے کس طرح تھے، نیند سے بیدار کیسے ہوتے تھے، آپ قمیض کیسے پہنتے تھے، آپ آنکھوں میں سرما کیسے لگاتے تھے، آپ داڑھی مبارک میں تیل کیسے لگاتے تھے، آپ کنگھی کیسے کیا کرتے تھے، آپ حجرے میں داخل کیسے ہوتے، حجرے سے باہر کیسے نکلتے تھے، آپ کی گفتگو کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا، ہمارے ساتھ بات کس طرح کرتے تھے، ہماری بات کس طرح سنا کرتے تھے۔ یہ ساری کی ساری باتیں آج امت کے پاس موجود ہیں، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس شریعت میں ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بتا دیا ہو، اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ دنیا کے پاس تو زندگی گزارنے کے طریقے موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس تو استنجا کرنے کا طریقہ بھی موجود ہے، بلکہ استنجے کے لیے جو ڈھیلے اور پتھر اٹھائے جائیں ان کو اٹھانے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور جب پتھروں کو استعمال کرنا ہے تو وہ طریقہ بھی بتا دیا کہ پتھروں کو پہلے جھاڑ دیا کرو، ہو سکتا ہے کہ ان پر کوئی چھوٹا سا کیڑا ہو، کوئی جانور ہو، تمہیں تکلیف پہنچا دے۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اس کو جھاڑ لیا کرو، بعض اوقات جنات بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، تاکہ وہ گر جائیں، اور ان سے کہا کرو پتھروں سے مخاطب ہو کر کہ اللہ کا ذکر چھوڑ دو، میں تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں۔ جس نبی نے یہ طریقہ بھی بتا دیا تو دین کا کوئی گوشہ ہم سے چھپا ہوا رہا ہے؟ زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اور یہاں تک رحمت کی بات چل رہی تھی تو رحمت آپ کی اتنی ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا امت کے لیے اتنا غم اور درد ہے، اتنی محبت ہے اپنی امت سے۔ امت کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ اتنی محبت ہے کہ ہمیں بتایا کہ میرے امتیوں، رات کو بستر پہ جانے لوگوں نا سونے کے لیے، تو اسے جھاڑ لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے بستر پر کوئی جانور، کوئی کیڑا پڑا ہو، تمہیں تکلیف نہ پہنچا دے۔ میرے امتی رات کو سوتے رہے، اب دن کو صبح کو اٹھے ہو، جاگے ہو، اب پاؤں نیچے لٹکانے ہیں، جوتی پہننی ہے پاؤں میں، پہلے جوتوں کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا کرو، کوئی جانور چھپا نہ بیٹھا ہو، کوئی بچھو سانپ وغیرہ تمہیں ڈس نہ لے، وہ ڈسے گا تمہیں تکلیف مجھے ہوگی۔ ایسے رحمت والے پیغمبر یہ طریقے بھی بتا دیے، جوتی کیسی پہننی ہے، بستر پہ سونا کیسے ہے، بستر پہ جانا کیسے ہے، بستر سے اٹھنا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ تو جب ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور پھر ہم ان کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے اپنائیں، ہم کھانے کے لیے وہ سٹائل اختیار کریں جو غیروں کا ہے، کفار کا ہے، تو روز قیامت اللہ کے محبوب اگر کہہ دیں ہمیں کہ بھئی طریقے تو اوروں کے پسند تھے، میرے پاس کیا لینے آئے ہو، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس کا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے نورانی طریقوں کو سینے سے لگائیں، آپ کی اتباع والی زندگی کو ہم اختیار کریں، اور بطور ذکر کے، بطور وظیفے کے کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ جو جتنا درود شریف کثرت سے پڑھے گا، روز قیامت اللہ کے محبوب کے اتنا قریب ہوگا، اتنا ہی قریب ہوگا آپ کے جتنا جو درود شریف زیادہ پڑھے گا۔ اس لیے پڑھ سکتے ہیں آپ، چلتے ہوئے پڑھیں، ڈرائیونگ کرتے ہوئے پڑھیں، موٹر سائیکل پہ پڑھیں، جتنا پڑھیں، اور بالکل اس کو چھوڑ نہ دیں، ورنہ روز قیامت سوال اگر ہو گیا
تو جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ اگر آپ نے کہہ دیا میرے امتی میرے پاس سفارش کے لیے آئے ہو، شفاعت کے لیے آئے ہو، جام کوثر پینے آئے ہو، ذرا پہلے یہ تو بتاؤ کہ دنیا میں تمہارے پاس ہر کام کے لیے وقت تھا، بیوی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت تھا، دوستوں سے گپیں لگانے کے لیے تمہارے پاس وقت تھا، موبائل فون پر میسج لکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے تمہارے پاس وقت تھا، کاروبار کے لیے تمہارے پاس وقت تھا، ہر کام کے لیے تمہارے پاس وقت موجود تھا، کیا مجھ پر ایک تسبیح پڑھنے کے لیے بھی تمہارے پاس وقت نہیں تھا؟ اگر یہ سوال کر لیا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس وقت۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے ایک تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی اختیار کریں، اور دوسری ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔